صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق ہے خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم معزز ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع المنور ہمارے بیچ جلوہ افروز ہے۔ اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ پربہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری پیغمبر محبوب نبی، تمام نبیوں کے سردار اور باعث تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا اور مولا فداہ ابی امی جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ کے آنے سے دنیا سے تمام ظلمتیں اور تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارے عالم میں نور جگمگا گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ سرکار سیدتنا بی بی آمینہ بنت وہب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم میں اتنا نور بکھیر دیا کہ میں اپنے گھر کے گوشے سے شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کی سعادتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ولادت باسعادت کی برکتوں سے جہاں پر موسم خزاں تھا وہاں پر فصل بہار آئی، جہاں پر چمن اجڑے ہوئے تھے وہاں پر آبادیاں بس گئی، جہاں پر زمین بنجر تھی اللہ نے اس زمین کو زرخیز فرما دیا، اور جن دلوں میں کفر و الحاد کی، شرک کی، بدعت کی تاریکیاں تھیں، آپ کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کی صحبت کریمہ سے ان دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی کو منور فرما دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ کسی کو علو مرتبیت اور کسی کو رفعت شان حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وہ تقرب اور وہ مقام قربت ہے کہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد اور نہ قیامت تک کوئی بھی اس مقام رفعت کو پہنچ سکے گا، بلکہ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری گناہ کو، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ جنہوں نے دیکھا اپنے حسب نظر آپ کو پہچانا، لیکن کما حق ہو آپ کا تعارف سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں تمام اوصاف حمیدہ اور خصائل محمودہ اتنے اتم درجے عروج پر تھے کہ کسی بھی صفت میں کوئی بھی نہ آپ کی برابری کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ چاہے کسی بھی کمال میں لے لو، چاہے کسی بھی صفت میں لے لو، چاہے کسی بھی خوبی میں لے لو۔ مثال کے طور پر آپ کا تقوی وہ اونچے معیار کا تھا دوستو اور سامعین کرام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بھی بندے کو جتنی محبت ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں باکمال انسان آئے ہیں، انبیاء، مرسلین، اولیاء اور صالحین، آپ دیکھیں کہ عام انسان کے مقابلے میں ان کے دل میں جو تقوی اور طہارت گامزن تھا، وہ اللہ کی خشیت سے جو خوف کھاتے تھے، عام انسان میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ عام انسان کو اتنے گناہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن یہ تقرب الہی کا سبب ہے کہ جس میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کا عرفان، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو تمام عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب اور مقرب کوئی بندہ نہیں، تو آپ میں اتنا ہی زیادہ تقوی تھا آپ کی ذات میں، باوجود اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہونے کے باوجود، سید الانبیاء والمرسلین ہونے کے باوجود، باعث تخلیق کائنات ہونے کے، آپ میں وہ سادگی، وہ عاجزی، وہ انکساری تھی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول کہلانے سے زیادہ اللہ کا بندہ کہلانا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ کا تقوی یا آپ کی سادگی یا اللہ سے آپ کا تقرب اور آپ کی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام کرتے، رو رو کے اللہ سے گریہ وزاری کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر تک آپ رات میں عبادت کرتے ہیں، اتنا لمبا طویل قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جنت میں داخل کرے گا جو آپ پر ایمان لائے گی۔ یہ سب آپ کے مراتب ہیں اور آپ تو تمام معصوموں کے سردار ہیں، تو پھر آپ اتنی رات قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پیر سوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبدن شکورا، آپ نے رسولہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، عبدن کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رسول نہ بنوں؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس گفتگو کو سنا، اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ نے کہ آپ سے والدین محبت کو ملاحظہ فرمایا، اللہ تبارک و سورہ مزمل کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے
चादर ओढ़ के सोने आराम फरमाने वाले नबी, यानी अय कमली वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उठिए रात में, नमाज पढ़िए, इल्ला कलीला, लेकिन थोड़ी देर पढ़िए। आप रात भर जाग के नमाज मत पढ़िए। हम आपसे खुश हैं, आपकी रज़ा पर हम राज़ी हैं। आप जो मांगेंगे आपने आपको देना का वादा फरमाया है, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए। अल्लाह ताला आपको मना क्या फरमा रहा है कि या अय्युल मुज़्ज़मिल क़ुम इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़िस मिन्हु क़लीला। आधी रात या उससे कम या थोड़ा बढ़ा दीजिए आप, लेकिन इतनी रात भर आप क़ियाम करके अपने पैरों को तकलीफ मत दीजिए, अपने नफ्स को तकलीफ मत बताइए। ये अल्लाह ताला का मामला है। आपकी ज़ात ये है कि अल्लाह ताला से और आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है, और आप दिन में भी नमाज़ें पढ़ा करते हैं। और आपके तक़वे का और एक दूसरा पहलू यही दोस्तों कि आप एक मरतबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए, मुअज़्ज़िन इंतज़ार कर रहा है, आप तशरीफ़ लाए, तकबीर दी जाती है, अचानक आप तकबीर के बाद नमाज के क़ियाम को मौक़ूफ़ करके घर तशरीफ़ ले जाते हैं दौड़े दौड़े जल्दी। उसके बाद कुछ देर में आप वापस तशरीफ़ लाते हैं। तमाम सहाबा हैरान शद्दर हैं, ये खिलाफ मामूल, आप अचानक तकबीर के बाद घर क्यों चले गए? आप से सहाबा कराम दरियात फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अचानक आप बौजूद तमाम घर गए और बड़ी तेज़ी के साथ कदम बढ़ाते हुए फिर वापस आए, क्या माजरा है? तो आप जवाब इरशाद फरमाते हैं, या मेरे सहाबा, मैं आज जो मेरे पास जितना अल्लाह तबारक तआला ने मुझको माल उज़र दिया था, सारा माल उज़र मैंने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि एक सोने का डल्ला मेरे घर के किसी कोने में झोले में पड़ा हुआ है। मैं अल्लाह से खौफ खाया, मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे शर्म आई कि मैं अपने घर में एक सोने का डल्ला, बारीक डल्ला बाकी रखूं, इस हाल में कि मैं अल्लाह के राह में, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के रूबरू क़याम करूं। मुझे शर्म आई, मुझे खौफ आया, इसलिए मैंने उसको घर जाकर उसे खारात कर दिया। अब मैं इत्मीनान से अल्लाह के बारगाह में नमाज के लिए क़याम कर सकता हूँ खुशी से। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे दोस्तों तक़वा है। यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला होता कि आप अपने घर वालों को भी अल्लाह के तक़वे को इख्तियार करने का हुक्म फरमाते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वअंज़िर अशीरतकल मुक़र्रबीन, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो तक़वे के ऊँचे मेयर पर फाइज़ हैं, क्योंकि आपको हमसे दर्जा मोहब्बत है, और जिनको आपसे मोहब्बत है, जिनको आपसे वाबस्तगी है, जिनसे आपको रब्त और ताल्लुक़ है, आप उनको भी हमारे करीब लाने के लिए आप उनको हमसे डरने और हमारा तक़वा इख्तियार करने की तालीम और तलक़ीन और तरग़ीब फरमाई। वअंज़िर अशीरतकल मुक़र्रबीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप अहले इशरत को, अहले खाना को आप डराइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना को डराते और अल्लाह ताला के इन पैगामात का उन तक कमा हक़्क़हु माना व मकसद और मफ़हूम समझाते कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तक़वे का ऊँचे मेयार है। आप का जब विसाल का वक्त करीब आया तो अहले बजतहार ने आपसे दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम कफनाने के लिए कौन सा कपड़ा लें और कितना कपड़ा लें? तो आप इरशाद फरमाते हैं, नहीं, मेरे लिए कोई नया कपड़ा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मुझको मेरे इन्हीं कपड़ों में मुझको कफन पहना जाए, एक पुरानी बोसीदा चादर है, उस चादर को मेरे ऊपर लपेट दिया जाए। अहले बजतहार आपकी इस आखिरी विसाल के वक्त वसीयत को सुनकर रोते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने दोनों आलम की नेमत अता फरमाई थी, जिनके कब्ज़ इख्तियार में क्या कुछ नहीं था, आप अगर चाहते तो अहद के पहाड़ हुकूम फरमाते तो वो सोना बनकर आपके साथ साथ फिरा करता, लेकिन आप मजबूर नहीं थे, मुख्तार थे। और तक़वे का माना और तक़वे का एतबार उसी वक्त समझा जाएगा कि इंसान मुख्तार रहते हुए अल्लाह के तक़वा इख्तियार किए। मिसाल के तौर पर रमज़ान आता है, हम रोज़ा रखते हैं तो तक़वा है ये, और रोज़ेदार उसके सामने पानी, खाना, मशरूबात सब लवाजिमात होते हैं, बावजूद उसके दिल में तक़वा होता है, इसलिए उन चीज़ों को इख्तियार रहने के बावजूद हाथ नहीं लगाता है। ये तक़वा, इसको तक़वा कहा जाएगा। मजबूर रहे कि अगर कोई भूखा फाका रह रहा है तो उसे तक़वा नहीं कहा जाएगा।
اسی طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ نے تمام اختیار دیے تھے، آپ مختار کل تھے، لیکن آپ نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے گریز کیا محض تقوی کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بوسیدہ چادر میں آپ کو کفنایا گیا۔ یہ آپ کا تقوی ہمارے لیے لائے عمل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کے تخت پر آرام فرماتے، اگر چاہتے تو ہیرے جواہرات کا محل بنا دیتے، لیکن آپ نے غریب امت پر رحم فرماتے ہوئے تقوی اختیار کیا۔ آپ مجبور نہیں تھے بلکہ آپ مختار تھے، آپ صاحب معجزہ، صاحب کرامت اور آپ رفعت و علویت والے مقام پر فائز تھے۔ آپ نے وہ کر کے دکھایا کہ جس کی وجہ سے آج آپ کے اعتراف کرتے ہیں۔ کسی انگریز نے جب ریسرچ کیا کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی اور اب تک جتنے اولو العزم لوگ آئے ہیں، جتنے اچھے لوگ آئے ہیں، ان تمام لوگوں کی لسٹ بنا کر ان میں سے 100 لوگوں کو جو اچھے، سب سے زیادہ اچھے چنندہ صفات کے حامل تھے، ان کے ناموں کو الگ کر کے پھر ان کو ترتیب سے لکھا، تو وہ مجبور ہو گیا کہ سرِ فہرست سب سے اوپر نام، لاسٹ اینڈ لیسٹ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ پرائے بھی آپ کی ذات کے اعتراف کرتے ہیں، تو ہم تو ان کے چاہنے والے، ہم تو ان کے ادنا امتی، ان کے غلام ہیں۔ ہم کو ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ہم کو ان کی اس زندگی کے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، ان کی سیرت میں مطالعہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا ہی چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبھی کو اپنا خوف، اپنا تقوی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت سمجھنے اور آل پاک علیہ اطہار کی تعظیم کرنے کی، صحابہ اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔